ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹس ود MT لکھنوی کی 16ویں قسط کے ساتھ ہم محمد طلحہ ندوی لکھنوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عربی حروف کے مخارج کی ضروری تفصیل مکمل کرنے کے بعد اب باقاعدہ نورانی قاعدے کی پڑھائی کی شروعات کی جا رہی ہے۔ تسلسل کو بحال رکھنے کے لیے حروف تہجی سے شروعات کرتے ہیں۔ ان حروف تہجی میں آپ سب کو ان 11 یا 12 حروف پر دھیان دینا ہوگا اور ذہن نشین کرنا ہوگا جن کی صحیح آواز نکالنا اصل میں قرآن پڑھنے کے لیے اور عربی زبان صحیح بولنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے تجوید کا سیکھنا اور قرآن کریم کا صحیح پڑھنا آسان فرما، اس کام کو ہمارے لیے مشکل ہرگز نہ بنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے والا ہم کو بنا۔ اے میرے رب آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے دلوں کو ذہن کو کھولنے والے ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائیے اور ہمارے علم میں اضافہ فرماتے رہیے۔ الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب ان تمام حروف تہجی کو ان سے پہلے حمزہ زبر آ لگا کر پڑھتے ہیں تاکہ ان حروف کا درست مخرج ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم کو حمزہ زبر آ کے ساتھ پڑھتے وقت یہ معلوم ہو کہ ان حروف کی آواز کس جگہ سے نکل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا حرف اب، اد، اث، اج، اح، اخ، اد، از، ار، از، اس، اش، اص، اض، اط، اض، اع، اغ، اف، اق، اک، ال، ام، ان، او، اہ، ای، ای۔ اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ یعنی جو نئے سیکھنے والے ہیں تو ان کے امتحان کے لیے کہ وہ اس طریقے سے پڑھیں تا طا ثا سین شین، بلکہ ہم زبر دے کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آسان ہو۔ س ش ص ح ح خ ق ذ ز ض ظ ا ع ن ب ف غ ی ت م ل د۔ اب اس کے بعد مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، جو پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا کہ جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملے گا تو ہر حرف کی اپنی صورت کیا ہوگی۔ ان شکلوں کو تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے یہاں بس دیکھ لینے پر اکتفا کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد الف لام کی ملی جلی شکلوں کا بیان ہے، کاف کی مختلف شکلوں کا بیان ہے، با تا سا نون یا کی مختلف شکلوں کا بیان ہے، جو تفصیل سے
گزر چکی۔ جیم ہا خا کا کی مختلف شکلوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد تا مدورہ یا تا مربوطہ اور چھوٹی ہا اور دو چشمی ہا کا بیان ہے۔ اس کے بعد دال زال را زا کی مختلف شکلوں کا تذکرہ ہے۔ سین شین صاد ضاد طا ظا کی مختلف شکلوں کا بیان ہے۔ پھر عین غین حمزہ کی مختلف شکلوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد فا قاف واو میم کی مختلف شکلوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے امتحان کا کہ ہم لفظوں کے اندر ہر حرف کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں یا نہیں۔ مثلا شروع کرتے ہیں الف یا الف کاف، نون سین تا عین یا نون، واو میم الف یا دال را یا کاف، لام عین لام ہا یا زا کاف یا، الف واو یا حمزہ واو یا ذال کاف را، فا تا نون فا عین ہا، الف لام ذال کاف را یا، فا سین یا کاف، فا یا کاف ہا میم، الف لام لام ہا، قاف با لام تا ہا میم، میم سین تا قاف یا میم، با ہا جیم الف را تا۔ اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ غلطی سے بچنے کے لیے ابتدا کو دیکھیں گے کہ ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا نقطہ کہاں پر ہے۔ تو من میم نون سین جیم یا لام، فا جیم عین لام ہا میم، کاف عین صاد فا، میم حمزہ الف کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ یہ ہے، اس حصے کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ الگ الگ ہم ہر حرف کو اچھی طرح پہچانے لے رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد سبق نمبر 3 کا بیان شروع ہوتا ہے وہی حرکتوں کا، زبر زیر پیش کا۔ تو سب سے پہلے یہ بھی حرکتیں بیان ہو چکی ہیں، اور اس لیے اب یہاں پر جو بہت اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم حرفوں کو جوڑ کر پڑھنا سیکھ گئے اور ان کی ملی شکلوں کو اچھی طرح ہم پہچان گئے اور ہمیں کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، ہم لفظوں کے اندر ایک ایک حرف کو اچھی طرح پہچانے لے رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر صرف زبر زیر پیش دینے سے اور ان تینوں کے سنگم سے، ان تینوں کے ملاپ سے عربی کے اندر لفظوں کا وجود شروع ہو جاتا ہے، لفظ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دارا سا، یہ ایک ورڈ بن گیا۔ واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر ع، ودع، یہ بھی ایک بامانہ لفظ بن گیا، میننگ فل ورڈ ہے یہ۔ عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، عبادہ، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسبہ، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، دخالا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجدا۔ صرف زبر دے کر یہ حرف جوڑ دیے گئے ہیں اور ان میں سے ہر لفظ کے ایک معنی بن گئے ہیں۔ اب دراسہ کے معنی تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، ودع کے معنی چھوڑنا، عبدہ کے معنی عبادت کرنا، کسبہ کے معنی ارن کرنا، کمانا، دخلہ کے معنی انٹر ہونا، داخل ہونا، بلغہ کے معنی پہنچنا، وجدہ کے معنی پانا، حاصل کرنا، سجدہ کے معنی سجدہ کرنا۔ آپ دیکھیں الگ الگ لیٹر زبر کے ساتھ 3 کر کے اکٹھا کر دیے گئے اور میننگ فل ورڈ وجود میں آ گئے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ کرم چینل کو پروموٹ ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اپنے اپنے گھروں میں بچوں تک اور سیکھنے کے خواہش مندوں تک ان کلپس کو ضرور پہنچائیں، ان کو ضرور سنائیں اور دکھائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لفظوں کے معنی بھی ساتھ ہی ساتھ سیکھتے چلیں، اس لیے براہ کرم ان کلپس کو بچوں تک اور سیکھنے کے خواہش مندوں تک ضرور پہنچائیں، ان کو دیکھنے
اور سننے کی طرف مائل کریں اور راغب کریں، تبھی یہ محنت ٹھکانے لگے گی اور سوارت ہوگی۔ اللہ کرے آپ سب ہماری یہ اپیل قبول کریں۔